میر صاحب یہ اب پارٹ 2 آیا ہے اور اس میں ہم سن سکتے ہیں 3-4 لوگوں کی آواز آ رہی ہے. اسد عمر کی جانب سے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ لیٹر نہیں ہے جس پر عمران خان نے جواب دیا ہے کہ لوگوں کو لیٹر ہی بتانا ہے, عوام کو کہاں سمجھ آتی ہے. تو یہ پارٹ 2 اب کنکلوڈ کر رہا ہے اس ساری کہانی کو, اور یہ آپ سب سے پہلے آپ کی جانب سے کہا گیا تھا ایسا کوئی لیٹر موجود ہی نہیں ہے. جی ہاں, چلیں اب تو آپ کو یہ بھی پتا چل گیا, کیونکہ میں تو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ایک منسٹر نے بھی ان کو کہا تھا کہ ایسا مت کریں, یہ لیٹر نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے ان کی بات نہیں سنی تھی. تو اب دنیا کو پتا چل گیا اس نئی آڈیو لیک کے بعد کہ وہ منسٹر کون تھے, اور اسد عمر صاحب کی آواز بھی آپ نے سن لی. لیکن اسد عمر صاحب نے جب ان کو کہا کہ ہم اس کو لیٹر نہیں کہہ سکتے, تو عمران خان صاحب نے جو اسد عمر کو جو کہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم اس کو لیٹر ہی کہیں گے, عوام کو کہاں سمجھ آتی ہے. تو یہ پاکستان کے عوام کو ایک بیوقوف سمجھنے یا بیوقوف بنانے کی کوشش کی. اور یہ جو دوسری قسط ہے اس میں کچھ امپورٹنٹ تفصیلات ابھی نہیں ہے. اس حوالے سے جو مزید ڈسکشنز تھی عمران خان صاحب کی ان کے کچھ لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ اور فارن آفس کے لوگوں کے ساتھ, وہ شاید ابھی اس میں شامل نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ تیسری قسط میں آ جائیں, یا ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پبلک کیا جائے, کیونکہ اس میں جو فارن آفس کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں جو کہ اسد عمر صاحب نے کی ہے. لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو اتنا بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے. جو سمجھدار لوگ تھے ان کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک جو تجزیہ ہے, ایک انالیسز ہے, اس کو سائفر قرار دے رہے ہیں, خط قرار دے رہے ہیں. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جب سے اس پہ میں اس ایشو پہ بات کر رہا ہوں 29-30 مارچ سے, کہ جو انہوں نے 27 مارچ کے اسلام آباد کے جلسے میں جو انہوں نے خط لہرایا تھا اور پھر لہرا کے جیب میں ڈال دیا تھا, وہ سائفر نہیں تھا. تو ظاہری بات ہے, مجھے کوئی کسی نے مجھے کچھ چیز بتائی ہوگی تو میں نے یہ آپ لوگوں کو بھی بتائی تھی نا. تو یہ اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ کیبنٹ کے اندر سے ہی یہ بات جو ہے یہ ہمیں پتا چلی تھی کہ عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش ہوئی ہے کہ یہ لیٹر نہیں ہے, آپ اس پہ مت کھیلیں. لیکن وہ کہتے تھے میں کھیلوں گا. اور ابھی تو آپ نے سن لیا کہ اسد عمر صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ یہ لیٹر نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے کہ جو وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس پہ. ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جو ایک امبیسڈر ہوتا ہے کسی بھی ملک میں, وہ فارن سیکرٹری کو جو سائفر بھیجتا ہے ان سائفر کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اے کیٹیگری ہوتی ہے, بی کیٹیگری ہوتی ہے, سی کیٹیگری ہوتی ہے. اور کچھ سائفر ایسے ہوتے ہیں جو صرف امبیسڈر اور فارن سیکرٹری کے درمیان ہوتے ہیں, اور فارن سیکرٹری جو ہے وہ اگر مناسب سمجھے تو اپنے منسٹر کو بھی بتا دیتا ہے. تو یہ جو سائفر تھا یہ اے کیٹیگری کا سائفر نہیں تھا, اور اس لیے اس کی جو دستاویز ہے, اس کی جو ڈاکومنٹ ہے, اس کا زیادہ خیال بھی نہیں رکھا گیا. لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے مناسب سمجھا کہ اس پہ کھیلا جائے. تو اب یہ جو دوسری قسط سامنے آئی ہے, اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اور اب اگر تیسری قسط بھی اگر اس کی سامنے آ گئی تو پھر اس میں یہ بھی پتا چلے گا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرح خاموش نہیں رہتے, بلکہ جس طرح تھوڑا سا اسد عمر صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, اور بھی لوگ تھے جنہوں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن عمران خان صاحب نے کسی کی نہیں سنی. اب اگر اس کی انکوائری ہوتی ہے, جو کہ میرا خیال ہے ہونی چاہیے, اور عمران خان صاحب کا اپنا بھی مطالبہ ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے, تو اگر انکوائری ہوتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو سائفر ہے اس کا کنٹینٹ جو ہے, اس کا جو سارا جو اس کا مواد ہے وہ سارے کا سارا عوام کے سامنے نہ آئے. لیکن یہ ضرور پتا چل جائے گا کہ اس صورتحال میں کس نے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی, کس نے ان کے سامنے سچ بولا, اور کس کا جو تھا رویہ خوش آمدانہ تھا, مفاد پرستانہ تھا, اور کس نے اپنے باس کے سامنے یس سر کا رویہ اختیار کیا. تو ابھی آپ تیسری قسط کا بھی انتظار کریں.